نامد صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت. میرا نام اولمپئن شہناز شیخ ہے اور میں جو ہے تقریباً پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے جو ہے 10 سال کھیلا ہوں، 69 سے لے کے 79 تک. یعنی کہ اس کے بیچ میں میں نے تقریباً 49 جو ہے گول کیے ہیں، 70 میں نے میچز کھیلے ہیں. یعنی کہ اور میں اس زمانے میں واحد کھلاڑی ایسا تھا پاکستان کا جو 4 مختلف پوزیشنوں پہ کھیلا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں جو ہے اسپیشلائزیشن کا جو ہے نا وہ زمانہ تھا کہ ایک پوزیشن پہ اگر میں کیونکہ شروع میں لیفٹ آؤٹ کی پوزیشن پہ آیا اور اس کے بعد پھر میں لیفٹ ان بھی کھیلا، سینٹر فارورڈ میں نے کھیلا اور رائٹ ان بھی کھیلا. تو یہ مجھے اعزاز ہے اس زمانے کا کہ میں 4 پوزیشنوں کے اوپر جو ہے وہ میں اس پہ کھیلا ہوں. یعنی کہ تو بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور پھر میری اچیومنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مثلا کہ گولڈ میڈل کے علاوہ، کیونکہ ساری جو اس وقت قوم کی جو ہم نے جو عادت جو ہے نا وہ خراب کر دی تھی، اس لیے کہ قوم جو ہے گولڈ میڈل کے علاوہ جو ہے کوئی چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو ہمارا بھی یہی پیشن ہوتا تھا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس ایرا میں پیدا ہوا جب کہ پاکستانی ایک قوم تھی اور سپورٹس ہماری جو ہے پرائرٹی تھی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں 48 کا، کہ جب ہم آزاد ہوئے تو اس وقت اولمپک گیم جو ہے وہ انگلینڈ میں ہو رہی تھی 48 میں. تو ہماری ہاکی ٹیم نے جانا تھا لیکن فنڈز کی کمی تھی، شوز وغیرہ کا مسئلہ تھا. تو قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ یہ ٹیم جو ہے اس وجہ سے فنڈ کی کمی کی وجہ سے، انہوں نے کہا ٹیم مسٹ گو، جہاں سے بھی ہے پیسے اکٹھے کرے. تو یہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں. یعنی کہ تو یہ پیشن تھا ہمارا. یعنی کہ سب سے بڑی بات ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو بتایا کہ ہاکی جو ہے اس زمانے میں ہماری گڈ لک، بڑی گڈ لک ہے ہماری، اس لیے کہ ہمارے جو ہے زمانے میں یہ گیجٹس نہیں تھی، یہ موبائل نہیں تھے، یہ ٹی وی نہیں تھا، یہ سارا کام جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز پہ ہوتا تھا. اب ہم نے یعنی کہ مثلا ہاکی کھیل رہے ہیں، ہاکی کے علاوہ پھر لوکل گیم جو ہوتی تھی ہماری، جو لوکل جس کو گلی ڈنڈا بھی کہتے ہیں اور پالا بھی کہتے ہیں، یہ سارا فزیکل کام تھا. آج کل جو ہے وہ فزیکل کم ہے اور مینٹل زیادہ ہو گیا ہے. یعنی کہ نا تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے زمانے کے اس زمانے میں 3-4 سپورٹس جو ہے نا وہ ہر آدمی کھیلتا تھا. ہاکی ہو، اسکواش ہو، کرکٹ ہو، فٹ بال، یہ 4 چیزیں تو لازمی یعنی کہ آدمی کھیلتا تھا. تو پھر میری فیملی بھی جو ہے، ہماری فیملی اسپورٹس فیملی ہے. میرے دادی کے بھائی جو ہے وہ پاکستان ٹیم جو 56 میں گئی تھی اس کے اسٹینڈ بائی تھے. میرے والد جو ہے وہ خود فٹ بالر تھے بہت اچھے. یعنی کہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میرے چچا تھے اعظم شیخ جو ہے وہ ڈویژن تک کھیلے ہیں. اور پھر میرے ساتھ جو ہے وہ میرا جو ہے اپنا چچا تھے ظاہر شیخ، وہ بھی اولمپئن ہے. تو دونوں ہم کٹھے آئے تھے یعنی کہ پاکستان ٹیم میں. اس کے بعد پھر میرا بھائی گلریز شیخ ہے، ریاض شیخ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنا متنصر ہے، طارق شیخ ہے، اولمپئن ہے. تو ہم نے الحمدللہ یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک سرمایہ تھا کہ ایک فیملیز جو ہے وہ کھلاڑی 2-3 پروڈیوس کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ 84 میں جو اولمپک ہم جیتے ہیں اس میں 5 اولمپئن کے بیٹے تھے. یعنی کہ تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا. اور خاص طور یہ منیر ڈار فیملی ہوا، سمیع اللہ فیملی ہوا، نذیر بندہ فیملی ہوا، یہ ساری جو فیملی تھی نا یہ پروڈیوس کرتی تھی. منظور جونیئر کی فیملی ہے، یہ سارے لیکن اب وہ ناپید ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیلنٹڈ جو لوگ تھے اور جو گھر سے کوچنگ کر کے لے کے آتے تھے وہ جو ہے ختم ہو گیا اس میں. پھر ہم اسکول کی لائف کو آپ دیکھیں تو میں سیالکوٹ کینٹ میں مشن ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. یعنی کہ تو 7ویں کلاس میں جو ہے نا جب میں تھا تو میں اسکول کی ٹیم میں آ گیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو میں سسٹم کو بتاؤں کہ ہم جو پارٹیشن سے سسٹم کیا لے کے آئے تھے، اس میں 4 چیزیں جو ہے بہت بڑی اہمیت کی عامل تھی. نمبر 1 یہ تھا کہ جو ایجوکیشن کے انڈر جو ہے وہ کھیلیں ہوتی تھی. سپورٹس جو ہے ایجوکیشن کے انڈر ہوتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے والد سے بڑوں سے پوچھیں کہ اس زمانے میں اسکول کالج کی ٹیم جو ہے اس کا کیا پیشن ہوتا تھا. جب ہمارے اسکول کا ایک دوسرے اسکول سے جو ہے مقابلہ ہوتا تو ایسے ہوتا تھا انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے. تو نمبر 1 میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایجوکیشن کے انڈر تھا، اور جس میں یہ تھا کہ 2% کوٹا بھی تھا، اور اس کے بعد اکوپمنٹ جو ہے وہ اسکول پرووائڈ کرتا تھا. نمبر 2 یہ کلب سسٹم بہت اسٹرانگ تھا ہمارا. شام کو ہماری ایوننگ گیم ہوتی تھی، اس میں کلب سسٹم تھا اور وہ ہمیں کوچنگ پرووائڈ کرتا تھا، ٹیکنیکل اینڈ ٹیکٹیکل. اس چیز کو آگے جو بڑھایا ہم نے تو وہ ہمارے ٹورنامنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے. آپ یقین کریں اس زمانے میں میرے پاس 2 بسترے، ہم بسترے ساتھ لے کے جاتے تھے تو 2 بسترے ہوتے تھے. ایک بنو کے لیے جا رہے ہیں، ہم آئے ہیں واپس تو کوئٹہ جا رہے ہیں تو 2 بسترے تھے. تو یہ جو ہے
جو لوکل ٹورنامنٹ تھے آل پاکستان ٹورنامنٹ، اس نے جو ہے میچ ٹیمپرامنٹ جو ہے ڈیولپ کیا. اور چوتھی چیز سب سے بڑی تھی کہ آپ تھوڑا سا اچھا کھیلے ہیں تو آپ کو نوکری مل جاتی تھی. یعنی کہ میں جب پاکستان ٹیم میں 69 میں آیا ہوں، میں واحد کھلاڑی ہوں میرے اور چچا کہ ہم پہلی دفعہ ٹرائل دیے ہیں، پہلی دفعہ ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے ہیں. کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اتنا نالج ہوتا تھا، حالانکہ ٹی وی کیمرہ وغیرہ کچھ نہیں تھے، لیکن وہ اخبار میں جو ہے نا وہ اتنی رپورٹنگ ہوتی تھی. اور میں رپورٹنگ کے بارے میں بھی بتاؤں کہ آج کل تو گھر بیٹھے ہی رپورٹنگ ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں جو ہے ہمارے رپورٹر جو ہے وہ میچ دیکھتے تھے، اور یقین کرو وہ ایسے ایسے کمنٹ دیتے تھے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا، اور ہم اپنے آپ کو درست کرتے تھے. یعنی کہ نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے 3 اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے، ایک پی آئی اے سے، ایک کسٹم سے، اور ایک پولیس سے. یعنی کہ نا تو کیونکہ پولیس میں میرے چچا زاہد شیخ جو ہے وہ پہلے ہو گئے تھے، لیکن والد صاحب سے میں نے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو میں نے کہا کہ بھی یہ 3 میرے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے ہیں، 70 کی بات ہے یہ، تو مجھے یہ بتائیں کس میں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا سب سے بڑی چیز ہے کہ کسٹم اور پولیس جو ہے نا اس کی بیسک بہت کم ہے، لیکن پی آئی اے کیونکہ جو ہے کمرشل ادارہ ہے، اس کی بہتر ہے تم جوائن کر لو. اور آخری بات جو انہوں نے کہی کہ میں تمہارا فادر ہوں، تمہارا نطفہ بڑا حلال کا ہے، میں نے کمائی بڑی حلال کی ہے. تو یہ ہمارے اس زمانے کے فادر جو ہے کہہ سکتے تھے، آج کل کوئی نہیں کہہ سکتا یہ. یعنی کہ نا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اسکول کی ٹیم میں ہیں، تو جب ہم جو ہے جیت کے آتے تھے تو صبح اسمبلی جب ہوتی تھی تو اس میں جو ہے ہمیں بلایا جاتا تھا، اپلاؤڈ کیا جاتا تھا، ہمیں جو ہے آنر دی جاتی تھی. تو اس سے کیا ہوا، اس سے ہیروزم پیدا ہوا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یار اب اس وقت تو نہیں، لیکن اب سوچتے ہیں کہ یار وہ جو ہے کہ ہم اسکول کے لیے کھیل رہے ہیں تو اتنی آنر مل رہی ہے، اگر آپ اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھیلیں گے تو کتنی آنر ملے گی. تو الحمدللہ یہ ہے کہ میں بہت کم عمر میں جو ہے ہم اسکول کی ٹیم میں آ گئے. پھر اس کے بعد میٹرک کیا میں نے. اب اس زمانے میں یہ 2% کوٹے کی میں نے بات کی آپ کو. تو جب یعنی کہ اپنا میں میٹرک پاس کیا، آپ یقین کریں 4 مختلف کالج کے ڈی پی جو ہے نا میرے گھر باہر کھڑے ہوئے تھے، 2 لاہور سے اور 2 سیالکوٹ سے، کہ جی ہماری ٹیم میں آ جائے، ہمارے کالج میں داخلہ لیں، ہمارے کالج. تو پھر میں نے اسلامی کالج جو ہے سیالکوٹ، اس میں جو ہے وہ داخلہ لیا. تو 2% کوٹے کا یہ جو ہے اعزاز تھا. یعنی کہ اور وہاں پر پھر کھیلے ہم. پھر اس کے بعد کالج کی طرف سے کھیلے، پھر پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے 71-70 میں ہم پنجاب یونیورسٹی کی طرف. تو سب سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں کھلاڑی بھی اچھے ہوتے تھے اور ایجوکیٹڈ ہوتے تھے. آج کل تھوڑا سا اس سے جو ہے مختلف ہے. یعنی کہ نا تو یہ خاص طور پہ یہ تھا. پھر یہ ہوا کہ پاکستان ٹیم جو ہے 68 میں وہ میں جیت کے آئی اولمپک جو ہے وہ میکسیکو میں. تو اس زمانے میں سسٹم یہ تھا کہ جیسے ٹیم جیت کے آتی تھی نا تو آگے 4 سال کے بعد جو اولمپک ہونا تھا اس کی تیاریاں شروع ہوتی تھی. تو یہ 69 میں ٹرائلز ہوئے، وہ لاہور میں، مجھے یاد ہے یونیورسٹی گراؤنڈ میں، میں اور میرے چچا اور 1-2 اور بھی تھے سیالکوٹ کے. تو ہم نے جا کے وہاں ٹرائل دیے. 600 بچہ جو کوالٹی والا پلیئر جو ہے وہ آیا تھا اس میں. یعنی کہ اس میں 2 ٹیمیں بنی تھی، ایک جونیئر ٹیم بنی تھی اور ایک سینئر ٹیم بنی تھی. تو اس میں سینئر میں میرے چچا آ گئے تھے اور جونیئر میں آ گیا تھا، کیونکہ میرے بریگیڈیئر عاطف جو تھے وہ ہمارے مینیجر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو جونیئر میں رکھو، اس کو کھلانا ہے. یعنی کہ نا تو میں 69 میں پہلا یعنی کہ ٹیم میں آیا تھا. اور اس میں اس زمانے میں جو لیفٹ آؤٹ تھے نا وہ تقریباً 16 کے 20 لیفٹ آؤٹ تھے. تو میں نے کہا میں کہاں آؤں گا، میرے سے بڑے بڑے سینئر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے باپ کی دعاؤں، اور اس زمانے میں جو ہے رائٹ مین فار رائٹ دا جاب کا کانسیپٹ بھی موجود تھا. یعنی کہ پھر ہم نے جو ہے پاکستان ٹیم میں آ گئے. جب ٹیم میں آ گئے تو جونیئر کی طرف سے کھیلے ہم. جونیئر کی طرف سے پاکستان کا فائنل میچ ہوا تھا لاہور فیسٹیول جو ہے وہاں پر، یعنی کہ لاہور میں 69 میں. تو ہم جونیئر جو ہے 1 گول سے ہم ہار گئے تھے. اس کے بعد پھر جو ہے پھر الحمدللہ اللہ کی ایسی رحمت ہوئی ہے کہ پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یعنی کہ نا پہلا ہم نے 70 میں ایشین گیم کھیلا، پہلا ایشین گیم، اور اس میں پہلی دفعہ ہم بھارت کے ساتھ جو ہے فائنل کھیلے ہم. یعنی کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی میں فائنل کھیلا ہوں، جتنے بھی بھارت کے ساتھ کھیلا ہوں، اور موسٹلی جو ہے وہ جمعے کے دن ہوتے تھے. تو وہ انڈیا کے اوپر نا سائیکلوجیکل یہ ہوتا تھا، کہنا ہے مسلح کا دن آ گیا ہوئے. یعنی کہ نا تو وہ ہم موسٹلی ہم جیتے ہیں. اور میں 10 سال کھیلا ہوں، ہارڈلی میں 1 دفعہ یعنی کہ ہارا ہوں اس سے انڈیا سے، ادروائز ہم جیتے ہیں. یعنی کہ ہمارا فیصلہ گیپ بہت تھا انڈیا کے ساتھ نا، 5-6 گول ہم یعنی کہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد 71 کا ورلڈ کپ. اب دیکھا پاکستان اس وقت ہب تھا.
یعنی کہ مکہ کہہ رہے ہیں آپ، یعنی کہ نا جس طرح آج کل انڈیا ہے نا، اس طرح پاکستان جو ہے ہاکی کا ہب تھا. تو پھر نور خان جو ہے انہوں نے 71 میں ایک آئیڈیا دیا کہ جی یہ ورلڈ کپ جو ہے، کیونکہ اس زمانے میں 2 ٹورنامنٹ ہوتے تھے، ایک ٹورنامنٹ اولمپک ہوتا تھا اور ایک ایشین گیم ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک ہاکی کا بھی ایک ٹورنامنٹ ہونا چاہیے. تو پھر ورلڈ کپ جو ہے وہ انہوں نے یعنی کہ اس کی ٹرافی بھی 4 لاکھ روپے کی، اس زمانے میں 70 کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹرافی بنائی تھی 502 یہاں پر ورک شاپ ہے اس میں، یعنی کہ نا تو وہ ہمیں اعزاز ہوا تھا. لیکن کیونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے 71 کا جو دور ہے وہ ذرا بھیانک دور ہے، تو وہ پھر ہمارا وہ شفٹ ہو گیا. وہ شفٹ جب ہوا تو وہاں پر ہم جو ہے وہ اسپین میں جو ہے ٹورنامنٹ ہوا. اب اسپین میں جب ٹورنامنٹ ہمارا ہوا تو وہاں پر 2 چیزیں بڑی قابل ذکر ہے، یعنی کہ تو ہم جو ہے نا ٹورنامنٹ کھیل رہے تھے، لیکن ہم فیوریٹ تھے. یعنی کہ نا آسٹریلیا کی ٹیم اچھی تھی، ہالینڈ کی بہت اچھی ٹیم تھی، لیکن ہم جو ہے ایسا ہوا کہ ہالینڈ کا اور جاپان کا میچ ہمارے پول میں ہونا تھا. اگر ہالینڈ جو ہے جاپان ہالینڈ کو 1 گول سے جیتے تو ہم کوالیفائی کرتے سیمی فائنل کے لیے، جو کہ یعنی کہ اپنا کہہ لو کہ کسی وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری مدد کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ جاپان جو ہے وہ 1 گول سے جیت گیا اس سے، ہالینڈ سے. حالانکہ اس کا جو ہالینڈ کا جو پلنٹی کارنر تھا، 9 پلنٹی کارنر ملے، ٹیس کروزے اس کا نام تھا، بہت یعنی کہ میرا فیوریٹ تھا وہ، یعنی کہ نا تو لیکن وہ جو اس کا جو جاپان کا گول کیپر اس کا نام میوا تھا. اس نے کہا آج میں گول نہیں ہوگا، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ جیت گئے تو ہم اپنی ہاکی اور شرٹ اور نکر دیں گے. اس زمانے میں بڑی شرٹ کی اور ہاکی کی ہماری بڑی یعنی کہ ویلیو تھی. الحمدللہ جی وہ ہم جو ہے وہ جیت گئے، وہ جاپان والے، اور ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے. سیمی فائنل میں ہم نے انڈیا کو ہرایا، اور فائنل میں ہم نے جو ہے اسپین کو جو ہے اختر اسلام نے جو ہے وننگ گول کیا تھا. اس میں ایک اور بات بڑی چیز ہے کہ پاکستانیوں کو پیشن دیکھیں، یعنی کہ نا اس میں یہ ہوا کہ مجھے جاپان کے میچ کے خلاف میں میرے چوٹ لگی، مجھے یہاں پر یہ میرا خون نکلا. اس زمانے میں فرسٹ ایڈ وغیرہ یہ چیزیں بہت کم ہوتی تھی. تو انور خواجہ سیالکوٹ کے گریس کے جو مالک تھے ہاکی منانے والے، وہ ان کو فوٹوگرافی کا بڑا شوق تھا. تو وہ گراؤنڈ کے باہر تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے چوٹ لگی ہے، ویسے بھی سیالکوٹ کا، انہوں نے رومال مجھے دیا اپنا. میں نے رومال باندھ کے وہ کھیلنا شروع کر دیا. جب ہم جیت گئے وہاں پر، اس کے بعد انہوں نے رومال میرے سے واپس لے لیا. اب آپ سوال لگا لیں 71 کی بات ہے، یا 78 میں ہم جب ورلڈ کپ جیت کے آئے بونس ایئرس میں، تو ہمارا جو ہے ایک فنکشن ہوا سیالکوٹ میں. تو دیکھا تو ایک فریم کے بیچ میں نا بڑا انہوں نے کور کر کے، اور اس کے وہ کور کر کے تو انہوں نے مجھے وہ پریزنٹ کیا وہاں پر. تو کہنے لگے کھولو. اور جب میں نے کھولا تو میں تو ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا 7-8 سال تک اس آدمی نے جو ہے میرا جو خون کا جو ہے وہ رومال رکھا ہے. تو یہ ہماری قوم تھی، یہ پیشن تھا. یعنی کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جو ہے نا گولڈن ایرا تھا پاکستان کا. یعنی کہ یہ ہمارے لیے بڑا دکھ کا پاکستان ہے، یعنی کہ نا کیونکہ ہم نے پاکستان کا وہ پاکستان دیکھا ہے کہ جب یورپ میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے نا، تو آپ یقین کرو جب بلیزر پہنا ہوتا تھا تو یورپین کہتے ہو یو بلانگ ٹو پاکستان، کیونکہ اس زمانے میں 2 ہی اسپورٹس جو ہے قابل قبول تھی اور وہ پاپولر تھی، ایک اسکواش تھی اور ہاکی تھی. انہوں نے میڈل دیے ہوئے، یعنی کہ کرکٹ کیونکہ 5 دن کا ہوتا تھا، اس میں جو ہے کرکٹ کو اتنا زیادہ نہیں تھا. تو یہ ہمارا یعنی کہ پھر اس کے بعد جو ہے 72 کا واقعہ آتا ہے. یعنی کہ ہم 72 میں یعنی کہ ہم اولمپک جاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا یہاں پنڈی میں ایک میچ تھا، ایگزیبیشن میچ کے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب ٹیم جاتی تھی تو ایک سسٹم تھا کہ آپ 2-3 میچز جو ہے نا وہ لوکل کرائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور تاکہ بیک اپ ہو، کیونکہ اس زمانے ٹی وی شی وی تو ہے نہیں تھا. تو یہاں پر پرائم منسٹر بھٹو جو ہے وہ ہی واز دا چیف گیسٹ. تو جب ہمارا میچ ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں بلایا گراؤنڈ میں، بلا کے تو کہنے لگے جنٹل مین لک ایٹ کہ آپ یو آر گوئنگ فار اے بگ ٹاسک، اور آپ نے یہ اولمپک جو ہے وہ جیتنا ہے 72 والا، اور خاص طور پہ انڈیا کو آپ نے جیتنا ہے. کیونکہ پرائم منسٹر بھٹو نے شملہ کانفرنس کے لیے جو ہے وہ جانا تھا اس کے گاندھی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جیتتے ہیں انڈیا سے تو آئی شوڈ گو ان اپر ہینڈ. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ جیت گئے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر ہار گئے تو آئی پٹ یو ان میاں والی جیل. میں لائٹر موڈ میں، یعنی کہ نا تو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. یعنی کہ تو وہ ہم پھر وہ انڈیا کے وہاں 2-1 سے جیتے، لیکن فائنل میں ہم سے زیادتی کی وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. یعنی کہ نا وہ اس میں ہماری مینجمنٹ کا بھی قصور ہے کہ ہمیں کنٹرول نہیں کر سکے.
پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے ایشین گیم 74 میں آئی، وہ ہم نے گولڈ میڈل جیتا، پھر 78 میں وہ گولڈ میڈل جیتا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ورلڈ کپ جو چوتھا ورلڈ کپ تھا بونس ایرس میں وہ ہم نے جیتا یعنی کہ، اور اس کے بعد چیمپئن ٹرافی کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ میں جب چیمپئن ٹرافی وہاں جیت کے آئے نا، اس کے بعد 1980 میں اولمپک ہونا تھا۔ اب وہ میرے 2 سال جو ہے کافی 10 سال میں نے کھیل لیا تھا، تو میں نے کیونکہ اپنے جو سینئر ہمارے کھلاڑی تھے نا ان کے ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے ان کی آخری وقت میں نا بہت زیادتیاں کی ہیں، کیونکہ انسان کی جو میری 25-26 سال کی عمر میں جو پرفارمنس ہے وہ اب 30-32 میں تو نہیں ہو سکتی نا، تو ان کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ اس چیز کو میں مد نظر رکھتے ہوئے اب میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا شیخ صاحب 80 سے پہلے کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہے، 80 میں تو آپ پاکستان ٹیم جا نہیں رہی کیونکہ انہوں نے رشیا میں ہونا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ٹیم نہیں جائے گی، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ بھریا میلہ چھوڑ دو۔ آپ یقین کریں میں نے کس سے نہیں پوچھا، میں سیالکوٹ گیا ہوں، پی ٹی وی والوں کو بلایا ہے، اور میں نے کہا سلطان تھے اس زمانے میں مجھے یاد، میں نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ، کہتے ہیں شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں ابھی کھیل سکتے ہیں آپ یعنی کہ، میں نے کہا نہیں بس میں نے آئی ہیو ڈیسائیڈڈ، میری شادی بھی ہو گئی تھی، تو وائف ایسی مذاق میں کہتی تھی یا اس سے شادی کر لو یا مجھ سے شادی کر لو یعنی کہ نا، تو اینی ہو، تو وہ جب یہ رات کو ٹی وی پہ چلا نا تو دوسرے نے اصلاح الدین، میں وائس کپتان تھا وہ کپتان تھے، تو اصلاح الدین کا جو ہے وہ فون آ گیا مجھے، اور شیخ صاحب یہ کیا کیا آپ نے، اب دونوں بھائی اکٹھے ہم کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے پتا تو نے نہیں ریٹائرمنٹ دینی تھی، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں دے دوں یعنی کہ، اور میں نے کہا یہ تو یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا کہ ان فیوچر میں تو مجھے اپریشیٹ کرے گا کہ شیخ صاحب آپ نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا۔ تو پھر یہ ہے 3 دن کے بعد اس نے بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ دی، تو پھر اس طرح میں نے 80 میں جو ہے 78 میں ہم نے ریٹائرمنٹ دی۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم لوکل کھیلتے رہے، پھر مجھے سنگاپور والوں نے بلا لیا، سنگاپور میں نے 2 سال یہ ہے کوچنگ کی، پھر ہم کیونکہ پی آئی کے ساتھ اٹیچ تھے اور پڑھے لکھے تھے ہم لوگ، تو ہم نے پھر جو ہے نا اپنا ڈپارٹمنٹ جوائن کر دیا کسٹمر سروسز، اس میں پھر ہم نے اپنا ان کے کورسز وغیرہ کیے، وہ کر کے ساتھ ساتھ ہاکی بھی کھیلتے رہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنا جو کرتے رہے، اور پھر جو ہے پھر ہم اپنا ہماری فارن پوسٹنگ بھی ہوتی ہے، تو پھر زیادہ تر میری فارن پوسٹنگ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہوئی۔ تو بات کر رہا تھا کہ جب آدمی کھیلتا ہے اتنا، اس زمانے میں ہاکی کو پیشن تھا یعنی کہ نا اپنا، ہمیں فیڈ بیک جو ملتی تھی کہ لوگ جو ہے رات کو 2 بجے 3 بجے جو میچ ہو رہے ہیں اس میں جو ہے اس زمانے میں ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ آ گیا تھا، لیکن کمنٹری جو ہے نا وہ ریڈیو کی سنتے تھے، کیونکہ بال ٹو بال ہوتی تھی نا، تو اس میں جو ہے وہ ذاکر سید تھے، اس کے بعد علی نقوی تھے اور فاروق مظہر وغیرہ، تو یہ سامنے رکھ دیتے تھے، اوپر وہ رکھتے تھے، نیچے وہ ٹی وی ہوتا تھا یعنی کہ تو دیکھتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ 71 کا ایک واقعہ ہے، جب ہم جیت کے آئے نا تو واپسی پہ ہم ہالینڈ میں ایک میچ کھیلنا تھا، ہم نے ایگزیبیشن میچ، تو میں جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں تھا، سلیم شروانی جو ہے میرے روم میٹ تھے جو گول کیپر تھے پاکستان ٹیم کے، تو مجھے نیچے لائزن آفیسر کی کال آئی، کہنے لگے جی کہ سم بڈی وانٹ ٹو سی یو، تو میں نے کہا لائے، تو وہ کہنے لگے یہ تمہارے ناپ شاپ لینا چاہتے ہیں میجرمنٹ وغیرہ، تو میں سوچا ٹریک سوٹ ملیں گے، چلو ٹھیک ہے، لو جی انہوں نے میجرمنٹ وغیرہ لے کے، اب 2 دن کے بعد ہم نے واپس جانا تھا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ویئر دا گائے، وہ جس نے ناپ شاپ لیا تو ابھی تک کہتے نو یو آر مسٹیکن، وہ تو تیرے بونس کی ناپ یہ لے رہے تھے کہ کس طرح تو ہاؤ یو ڈربل، تو اسٹک ورک، رسٹ ورک، فٹ ورک کیسے تیرا یعنی کہ امپروو ہو گیا، کیسے کرتے تم، تو وہ تمہاری بونس کی جو ہے نا میجرمنٹس لے رہے تھے یعنی کہ نا، تو یہ جب میں 71 کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے تقریباً آج سے 20 سال 25 سال پہلے میں نے کہا تھا یورپین کے بارے میں کہ جس دن انہوں نے اسکل کی طرف جو دھیان دینا شروع کیا، فزیک ان کے پاس ہے، ٹیکٹیکل منورنگ ان کے پاس ہے، تو اسکل پہ جب دھیان دینا شروع کیا تو پھر کوئی ان کو پکڑ نہیں سکے گا، اور وہ دیکھ لو کہ انہوں نے اسکل کے اوپر جو ہے نا وہ کام کیا یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ، اور دوسرا جو واقعہ 75 کا ہے، میرا نام جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ شہناز عموماً کہتے ہیں شہناز، یہ بھی بتا دوں میں کہ میرا نام پہلے ارشد محمود تھا، تو 2 سال کا میں تھا تو میرے چچا جو ہے اعظم شیخ، وہ ان کی گودی میں تھا، تو ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیا نام ہے اس کا، انہوں نے کہا یہ نام اس کا ارشد محمود ہے، کہتے نہیں اس کا نام جو ہے شاہناز شیخ ہونا چاہیے، تو جب سے وہ شاہناز شیخ رکھ دیا انہوں نے، اب وہ لڑکیوں کے شناز شیخ کر دینے کے، تو 75 میں میرا ایک جو ہے فین تھا ملیشین،
تو وہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ شیخ میری شادی ہو رہی ہے 6 مہینے کے بعد، تو اگر لڑکا ہوگا تو میں تیرے نام کے اوپر رکھوں گا. تو میں کہا ڈزنٹ میٹر، یہ دونوں جینڈر میں فٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ نا چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں میں آ جاتا ہے، یعنی کہ نا. اسی طرح کا ایک واقعہ 74 میں ہم آل ایشین سٹار بنی اپنا تہران ایشین گیم کے بعد. تو انڈیا پاکستان کے دونوں کٹھے کھلاڑی تھے اس میں نا. تو ہمارا ٹور ہوا، انڈیا کا پہلے ہوا پھر پاکستان کا ہوا. تو انڈیا میں جو ہے ہمیں جو ہے لوگوں کو ہم نے کہا کہ جی ہمیں دلیپ کمار سے ملنا ہے، یعنی کہ نا. اور وہ بھی بڑا فین تھا دلیپ کمار وغیرہ. تو ہماری ایک جگہ ارینجمنٹ ڈنر کرایا گیا ایک جگہ. تو وہاں پر وہ دلیپ کمار اور سائرہ بانو نے آنا تھا. تو جب وہ وہاں پر آئے نا، حالانکہ وہ زمانے میں یعنی کہ اپنا ٹی وی تو اتنا تھا نہیں، تو جب میرا تعارف کرایا گیا شناز شیخ تو انہوں نے مجھے جفا مار لیا. تو کہنے لگے ہیلو میجک مین ہاؤ آر یو. اور میں نے کہا جی، کہتے تھے یار یہ بتاؤ تمہاری ہاکی میں میگنیٹ تھا کیا، چپک کیوں جاتا تھا بال تمہارے. میں نے ان کو ایک واقعہ بتایا ہے. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہماری محنت ہے، لیکن یہ ہے کہ جس گراؤنڈ میں سیالکوٹ جناح اسلامک کالج میں کھیلتا تھا نا گراس پہ، اس گراؤنڈ میں جو ہے نا جنگلی چوہوں نے ہول بہت کیے ہوئے تھے. تو ہم جب کھیلتے تھے نا، ایک تو اپوننٹ سے ہم نے بچنا ہوتا تھا، دوسرا اس ہول سے بچنا ہوتا تھا کہ اگر اس میں بال چلا گیا تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. تو میں کہا شاید اس کی وجہ سے بھی ہمارا بال کنٹرول جو ہے وہ اپنا بہتر ہو گیا. تو یہ تھا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جیسا میں نے نام کے بارے میں بتایا، تو جب وہ 88 میں دلیپ کمار یہاں پاکستان میں آئے تھے فاطمی بلڈ کے لیے نا، تو کراچی ایئرپورٹ پہ انہوں نے تاجدار حیدر جو تھے وہ پروڈیوسر ہیں مجھے دیکھے نا، انہوں نے بتایا کہ جب اترے تو انہوں نے کہا بھی ہم نے شہناز شیخ سے بھی ملنا ہے. تو لوگ سمجھے کہ کوئی شوبز کا آدمی ہے. اور ہماری بہن جو ہے شہناز شیخ جو ہے وہ اس زمانے میں تنہائیوں کی بڑی سپر ہٹ تھی، یعنی کہ. تو لوگ جو ہے نا میرا جو ہے ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کو لے آئے. اچھا میرا اس زمانے میں بینیفٹ میچ ہو رہا تھا سیال، میں ادھر بزی تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھی شہناز شیخ تو یہ جس کو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہے، خیر ان کو انٹرٹین نہیں کیا. تو بعد میں انہوں نے کہا یار ہم نے تو شہناز شیخ ہاکی والے سے کہا تھا یعنی کہ ملنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہماری. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا پی اے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوئے پی اے میں اپنا. اور پھر اس کے بعد میں کوچنگ کی طرف آ گیا، اپنے کورسز وغیرہ کیے یعنی کہ. تو پہلا میرا کوچنگ اسائنمنٹ جو ہے 91-92 میں پاکستان جونیئر کے ساتھ تھا، جس میں میں نے یعنی کہ گولڈ میڈل ایشیا میں جیتا. اس کے بعد پھر آگے چلتے رہے. پھر کیونکہ پاکستان میں سسٹم کوچنگ کا جو ہے نا ہے کوئی نہ. آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے ان کی پاکستان کی بس یہ جو ہے نا سینہ بسینہ چل رہا ہے، یعنی کہ نہ کوئی مینول ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی ریسرچ سینٹر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ اپنا یہ کرتا تھا. ادروائز ہمارے پاس وہ سسٹم تو تھا لیکن ریسرچ کا سسٹم کوئی نہیں ہے. ابھی میں پاکستان ٹیم کا کوئی تھا، ہمیں جو ہے $150 ملتا تھا پر ڈے کا. اب وہ جو اوٹ مین جو دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو 25 لاکھ روپیہ جو ہے پر منتھ ملتا ہے، یعنی کہ. تو یہ فرق ہے. تو یہ پاکستان میں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا لٹریچر کو لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو کیونکہ دیکھو نا ہاکی جو ہے نا ایسٹرو ٹرف جو ہے نا جی، ایسٹرو ٹرف اور رول آف چینج کی وجہ سے ہاکی کا ڈائنامکس چینج ہو گیا ہوا ہے. ہاکی جو ہے اتنی فاسٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے تھاٹ جو ہے وہ ہاکی کے ساتھ ریکنسائل کرنی پڑے گی آپ کے. ادروائز آپ ریکنسائل نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ اپنا اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھو ہم اسپورٹس اورینٹیڈ قوم ہے. اسپورٹس نے پاکستان کا بہت زیادہ انٹروڈیوس کروایا پاکستان کو، یعنی کہ نا. اور ہمارے پاس پروڈکٹ کیا تھی یعنی کہ نا، لیکن اس کو ہم نے قدر ہی نہیں کی. اس کی نا قدر تو اس ملک کی بھی نہیں ہم نے کی یعنی کہ نا. لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اب دیکھو اسپورٹس جو ہے یہ کیا ہے، یعنی کہ کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی اسپورٹس نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر ہوتی بھی ہے وہ آئی واش ہے یعنی کہ. اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں پاکستان نے ہاکی نے 55 میڈل جیتے ہوئے ہیں ٹوٹل 55، جس میں سے جو ہے 23 میڈل جو ہے وہ گولڈ میڈل ہے. اور یہ میگا والے ہیں، اولمپک ہے، ورلڈ کپ ہے، چیمپئن ٹرافی ہے، ایشین گیم ہے، ایشین کپ ہے یعنی کہ نا. اور باقی سلور میڈل ہے، دوسرے میڈل ہے. اور یہ اس زمانے کا ہے جب گولڈن ایرا ہمارے پاس تھا یعنی کہ. اب یہ 15ویں پوزیشن پہ ہم ہیں. کبھی سوچ سکتا تھا میں کہ میں زندہ ہوں اور 15ویں پوزیشن پہ پاکستان کی رینکنگ ہو یعنی کہ. میرا جو ایرا ہے وہ 70 سے لے کے 78 تک ہے.
اور اس میں پاکستان جتنے بھی ٹورنامنٹ کھیلا ہوں نا، میں ورلڈ 11 کی ٹیم میں لازمی ہوتا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے اس زمانے میں ملتا۔ آپ یقین کریں کہ میں ریٹائر بھی ہو گیا، میں کوچنگ شروع کر دی، 92 میں جا کے مجھے جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، یعنی کہ نا۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہال آف فیم جو ہے یہ 4 سال پہلے جو ہے نا ایک ورلڈ 11 بنی تھی پاکستان میں، جس سے باہر سے بھی لوگ آئے تھے، پاکستان کے تھے۔ تو یہ 6 پاکستانی کھلاڑی تھے جن کو ہال آف فیم دیا گیا، جس میں سے ایک سمیع اللہ تھے، اصلاح الدین تھے، اختر رسول تھے، حسن سردار تھے، منظور یہ شہباز سینئر تھے، اور میں تھے۔ یہ 6 آدمی تھے۔ تو بہت بڑی آنر ہے یہ، نہیں کہ اور اس کے بعد داد ہمیں یہ نہیں کہ سب سے بڑا جو آنر ہے نا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ مجھے کتنا عرصہ 80 کی بات کریں، 80 سے لے کے اب تک کتنے عرصہ ہو گیا جی، یعنی کہ ہو گئے 44 سال۔ ابھی کرنٹ کھلاڑیوں کو کوئی نہیں جانتا، ہمیں جانتے ہیں، یعنی کہ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور یہ فطرت کا قانون ہے، فطرت کا قانون ہے کہ آپ اگر سنسیئر ہو کے ملک و قوم کی خدمت کریں، کسی کی بھی خدمت کریں، سنسیئر ہوں نہیں، تو آپ کو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، یعنی کہ اور وہ ہم اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یعنی کہ ابھی دیکھیں کہ نئے کھلاڑی ہیں، میں آپ سے ٹیم کا پوچھوں، پریزنٹ ٹیم کا پوچھوں، آپ کو کسی کا نام ہی نہیں پتہ ہوگا، لیکن ہم جو ہے ہم تو جو ہے ہمیں جو زندہ کیا ہوا ہے نا وہ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، کہ آپ جو ہے عزت دیتے ہیں، آپ یعنی کہ ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں، اور پھر ہماری جو خدمات ہیں، جو ہماری جو کوششیں ہیں اس کو آنر کرتے ہیں، یعنی کہ نا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا وہ دوبارہ واپس لے آئے، وہ ایرا واپس لائے۔ آ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہاکی ہمارے جو ہے بلڈ میں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہی سسٹم آج اب دیکھیں ڈپارٹمنٹ یہ جہاد کر رہے ہیں، کھلاڑی آج کل کے جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی نوکری شوکری کوئی نہیں نا۔ اگر یہ فارن لیگ نہ کھیلیں تو یقین کرو رکشہ چلائیں، ٹیکسی چلائیں، یہ نہیں کہ نا۔ تو اس لیے کوئی نہ گورنمنٹ کو اس کا احساس ہے، نہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل یعنی کہ ہے۔ قائد اعظم نے کہا 48 میں کہ بھی آپ نے دور جانا ہے جا کے، تاکہ پیپل شوڈ نو، دا انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ نو کہ وی آر اے انڈیپینڈنٹ کنٹری، یعنی کہ نا۔ ایون یہ ہے کہ 78 میں ہم جب بونس سے گئے وہاں پر نہیں پتہ تھا لوگوں کو کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ وہ تو ہم انڈیا کے خلاف کھیلے ہیں تو پتہ لگا یہ پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے، یعنی علیحدہ کنٹری ہے، یعنی کہ نا۔ اب سب سے بڑی چیز ہے کہ نور خان ہوئے، اب نور خان کا ایک ویژن تھا، یعنی کہ نا، اور اس زمانے میں سسٹم ایسا تھا کہ نور خان کو پول آف پلیئر کی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایڈمنسٹریشن کرتے تھے وہ۔ ایون مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے کیمپ لگتے تھے تو وہ صبح کو یعنی کہ نا پشاور میں ایئر فورس میں ہوتے، صبح کو اپنا وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے، ہماری ایکسرسائز وغیرہ، ہمارے ایکٹیویٹیز، اور کئی دفعہ چھپ کے دیکھتے تھے، یعنی کہ نا کہ مینجمنٹ ٹیم کیا کر رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو ہے ایسا زمانہ، ایسا پاکستان ملا کہ جو ہے یہ پولوشن سے پاک تھا۔ میرے جو نئے کھلاڑی ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 1960 میں جب ہم پہلا اولمپک جیتے ہیں روم میں، اس سے پہلے بھی ہمارے کھلاڑی جو تھے ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی، وہ بسوں میں ٹرینوں پہ سفر کرتے تھے، لیکن انہوں نے جہد و جہد جو ہے وہ چھوڑی نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو ہے وہ ٹیم نے جو ہے رزلٹ پروڈیوس کیا، اور رزلٹ کے بعد پھر ہمیں نوکریاں ملنی شروع کی، اور اس کے بعد ہم جہاز پہ ٹریول کرنا شروع کیا لگے۔ تو اس لیے نئے کھلاڑیوں کو جو ہے یہی ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آنے والی نسل کے لیے جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ جس طرح ہم نے کوشش کی اور آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ضائع کر دیا لے گئے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ایک ملک کے لیے کھیلنا بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی کہ یہ جو چاند تارا جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز، یہی پہچان ہے آپ کی، یعنی کہ نا باقی آپ کی کوئی پہچان نہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ محنت کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی محنت کریں سنسیئر ہو کے۔ اب دیکھیں ہم نے محنت کی، ہمارا نہ کوئی سفارشی تھا نہ کچھ تھا، پہلی دفعہ ٹرائل دیے اور پاکستان ٹیم میں آ گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس ملک کی جو ہے کے لیے ہمیں جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فرگیٹ اباؤٹ کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے حکمران یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے
کہ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے آپ پہ اوپر مسلط ہوں گے. تو ہمیں ہر آدمی کو اپنی طرف دیکھنا ہوگا, اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. ہم اگر اپنے اعمال درست کر لیں گے اللہ کی نصرت آ جائے گی. یہ بارش نہیں ہو رہی, اس کے بارے میں سوچیں کہ کیوں نہیں ہو رہی بارش, یعنی کہ جزاک اللہ.